بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اب یہاں پہ فرماتے ہیں فصل اذا تنازع الفعلان فی اسم ظاہر بعدہما، دو فعل کا تنازع ہو گیا ایسے اسم ظاہر کے بارے میں جو ان دونوں کے بعد آ رہا ہے۔ ای اراد کل واحد من الفعلین ان یعمل فی ذلک الاسم، یعنی دونوں فعلوں میں سے ہر فعل یہ چاہتا ہے کہ وہ اس اسم میں وہ عمل کرے۔ پہلا فعل بھی چاہتا ہے کہ اس اسم میں عمل کروں، دوسرا فعل بھی چاہتا ہے کہ اس اسم میں عمل کروں۔ آئیے بات سمجھ، یعنی دونوں میں سے ہر فعل اس اسم میں عمل کرنا چاہتا ہے۔ فَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، اس وجہ سے کہ جب دونوں چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر عمل کریں تو اس صورت میں یعنی فعل کے اسم ظاہر کے دونوں میں سے کسی کے معمول بہا بننے کی چار صورتیں ہیں۔ دونوں میں سے کسی کے بھی معمول بہا بننے کی کتنی صورتیں؟ چار۔ پہلی صورت کیا؟ الاول ان یتنازع فی الفاعلیت فقط، دونوں کا تنازع اس میں ہو کہ یہ میرا فاعل بنے، میں اس کے اندر عمل کروں اور یہ میرا فاعل بنے۔ دونوں کا تنازع اس فاعلیت میں یہ نحو ضربنی وَأَكْرَمَنِي زَيْدٌ۔ اب ضربنی فعل بھی ہے مفعول بھی ہے، اکرمنی فعل بھی ہے مفعول بھی ہے۔ آ رہی نا ضمیر، دونوں میں ضمیر کیا ہے؟ مفعول کی ہے۔ اب ان کو چاہیے فاعل۔ ضربہ چاہتا ہے کہ زیدن میرا فاعل بنے، اکرمہ چاہتا ہے کہ زیدن میرا فاعل بنے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ الثانی یتنازع فی المفعولیت فقط، دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں کا جھگڑا ہو کہ دونوں مفعولیت میں جھگڑا ہو کہ دونوں چاہیں کہ یہ میرا مفعول بنے۔ نحو ضربت واکرمت زیدن، ضربت ضمیر اس کا فاعل ہے، اکرمت ضمیر اس کا فاعل ہے۔ اب دونوں چاہتے ہیں زیدن جو ہے یہ میرا مفعول بنے، ضربت چاہتا ہے میرا مفعول بنے، اکرمت چاہتا ہے میرا مفعول بنے۔ یہ دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری صورت الثالث یتنازع فی الفاعلیت والمفعولیت، کہ دونوں کا جھگڑا اس بات میں ہو، فاعلیت اور مفعولیت میں جھگڑا ہو، ایک اس کو فاعل بنانا چاہے اس میں ظاہر کو اور ایک اس کو مفعول بنانا چاہے۔ وَيَقْتَضِي الْأَوَّلُ اول الفاعل، پہلا فعل اس کو فاعل بنانے کا تقاضا کرے، وَالثَّانِي الْمَفْعُولَ، اور ثانی جو ہے دوسرا فعل اس کو اپنا مفعول بنانے کا تقاضا کرے۔ نحو ضربنی، فعل اور مفعول ہے اس کے اندر، اس کو فاعل کی ضرورت ہے۔ وَأَكْرَمْتُ، اور میں نے اکرام کیا، اس میں فعل اور فاعل ہے، اس کو ضرورت ہے کس کی؟ مفعول کی۔ اس میں پہلا ضربنی چاہ رہا ہے زیدن میرا مفعول بنے، اکرمت چاہ رہا ہے نہیں، ضربنی چاہ رہا ہے کہ زیدن میرا فاعل بنے، اور اکرمت چاہ رہا ہے کہ زیدن میرا مفعول بنے۔ ٹھیک ہے۔ الرابع، چوتھی قسم کیا ہے؟ چوتھی صورت عکسہ، اس کے برعکس، پہلا فاعل کا تقاضا کر رہا تھا وہ اب مفعول کا کرے، اور دوسرا جو مفعول کا کر رہا تھا وہ فاعل کا تقاضا کرے۔ نحو ضربت واکرمنی، ضربت فعل بفاعل، اس کو چاہیے مفعول، واکرمنی فعل اور مفعول، اس کو چاہیے فاعل۔ ضربت چاہ رہا ہے کہ یہ میرا مفعول بنے، اور اکرمنی چاہ رہا ہے کہ یہ جو اس میں ظاہر ہے یہ میرا فاعل بنے۔ یہ چار صورتیں اس کے اندر بن رہی ہیں۔ اب اس میں کیا کیا جائے؟ آیا پہلے کو عامل بنایا جائے، دوسرے کو عامل بنا؟ دونوں تو بن نہیں سکتے، کوئی ایک ہی عامل بنے گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو آیا پہلے کو عامل بنایا جائے، دوسرے کو عامل بنایا جائے، کیا صورت اس کے اندر متعین کی جائے؟ فرماتے وَاعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ، فرماتے ہیں کہ یہ بات تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان اقسام چاروں کے چاروں قسموں میں یجوز اعمال الفعل الاول و اعمال الفعل الثانی، پہلے فعل کو عمل دینا بھی درست ہے کہ یعنی اس پہلے فعل کو عامل بنا دیا جائے اس فاعل کا، اس اسم ظاہر کا، و اعمال الفعل الثانی، یا فعل ثانی
فعل ثانی کو عمل دے دیا جائے، یعنی فعل ثانی کو عامل بنا دیا جائے اس اسم ظاہر کا، دونوں صورتیں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ خلافاً للفراء فی الصورۃ الاولی والثالثۃ، البتہ امام فراء کا اختلاف ہے۔ امام فراء فرماتے ہیں پہلی اور تیسری صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے کو ان یعمل الثانی، کہ پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں ہے۔ پہلی اور تیسری، پہلی صورت کیا تھی؟ دونوں فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں، اور تیسری صورت یہ تھی کہ پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، دوسرا فعل مفعول کا۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی اور تیسری صورت میں فاعل یعنی فعل ثانی کو عمل دینا جائز نہیں ہے۔ وہ دلیل، اس کی دلیل کیا ہے کیوں جائز نہیں ہے؟ فرماتے ہیں وہ دلیل، اس کی دلیل لزوم احد الامرین، دو میں سے ایک صورت لازم آئے گی اگر فعل ثانی کو، یعنی اگر اس میں ظاہر کو پہلی اور تیسری صورت میں اس میں ظاہر کو فعل ثانی کا معمول بناتے ہیں تو فرماتے ہیں دو میں سے ایک صورت پیش آئے گی، اما حذف الفاعل، یا تو فاعل کو حذف کرنا لازم آئے گا، یا تو فاعل کو حذف کرنا لازم آئے گا، اور فاعل کلام میں عمدہ ہوتا ہے اور عمدہ کا حذف درست نہیں ہے۔ یا تو فاعل کا حذف کرنا لازم آئے گا، اور فاعل کلام میں کیا ہوتا ہے؟ عمدہ ہوتا ہے نا، فاعل سب سے افضل ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے کلام میں، اور عمدہ کا حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جائز ناجائز شرعی والا نہیں، یہ نحوی اعتبار سے جائز ناجائز، فاعل کا حذف عمدہ کا حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا دوسری صورت کیا پیش آئے گی؟ دوسری صورت یہ پیش آئے گی کہ اگر دوسرے کو عمل دیں گے تو پہلا جو فعل ہے اس کا فاعل بنائیں گے کس کو؟ ضمیر کو۔ اس کا فاعل پھر کس کو بنانا پڑے گا؟ کیونکہ دونوں ان ساری صورتوں میں کسی ایک کو عمل دیں گے تو دوسرے کا فاعل یا مفعول جو بھی وہ چاہ رہا ہے وہ ضمیر بنائی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر دوسرے کو عمل دیتے ہیں، یعنی اس میں ظاہر کو دوسرے کا پہلی صورت میں فاعل دوسرے کا فاعل بنا دیتے ہیں، تیسری صورت میں دوسرے کا مفعول بنا دیتے ہیں، اب اس صورت میں لازم یہ آئے گا کہ پہلی صورت میں بھی اور تیسری صورت میں بھی کہ فاعل کی ضمیر دی جائے گی پھر، اور اس صورت میں جو خرابی لازم آئے گی وہ اضمار قبل الذکر کی خرابی لازم آئے گی، اضمار قبل ذکر کی لازم، کہ پہلے اس میں ظاہر کا ذکر ہو پھر ضمیر لوٹائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس میں ظاہر کا ذکر نہیں ہوا اور ہم نے پہلے سے اس کو ضمیر دے دی تو یہ اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی، اور اضمار قبل ذکر جائز نہیں ہے۔ وَكِلَاهُمَا مَحْظُورَانِ، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کی دونوں صورتیں ممنوع ہیں، یہ دونوں کی دونوں صورتیں کیا ہیں؟ ممنوع ہے۔ اس لیے امام فرا فرماتے ہیں دوسری اور چوتھی صورت کے اندر تو دونوں صورتیں جائز ہیں، فعل اول کو عمل دیتے ہیں، فعل ثانی کو عمل دیتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں پہلی اور تیسری صورت میں فعل ثانی کو عمل دینا اس لیے جائز نہیں ہے کہ اگر فعل ثانی کو عمل دیں گے تو اس صورت کے اندر اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی۔ اس صورت میں دو خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم آئے گی، یا تو فاعل کا حذف کرنا لازم آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی صورت میں تو دونوں ہی فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں، اور دوسری صورت میں فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں یا تو فاعل کا حذف لازم آئے گا، جبکہ فاعل کلام میں عمدہ ہوتا ہے اور عمدہ کا حذف جائز نہیں ہے۔ امام کسائی فرماتے ہیں کہ فاعل کو حذف کر دیا جائے گا، امام کسائی کے نزدیک فاعل کو حذف کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک خرابی امام فرا کہتے ہیں ایک خرابی یہ لازم آئے گی، دوسری خرابی لازم آئے گی کہ ابھی اس میں ظاہر کا ذکر نہیں ہوا، اس سے پہلے اس کی طرف ضمیر لوٹا رہے، اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی، اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ضمیر دے دی جائے گی، یہ جمہور کا مذہب ہے، فاعل کو حذف نہیں کیا جائے گا، فاعل کی ضمیر دی جائے گی،
لیکن امام فرا فرماتے یہ تو ازمار قبل ذکر ہو رہا ہے اور ازمار قبل ذکر کی خراب لازم آئے گی، یہ دونوں ممنوع ہے۔ اس وجہ سے امام فرا فرماتے ہیں یہ جو فرمایا نا کہ فعل اول کو بھی جائز، فعل ثانی کو بھی عمل دینا جائز ہے، یہ پہلی اور تیسری صورت کے علاوہ ہے، یہ پہلی اور تیسری صورت کے علاوہ ہے۔ اس کو یاد کیجیے گا، پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔